ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور دوسری بات، رمضان المبارک اور عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا، اس سے مراد واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فطرانہ، طہرۃ للصائم، روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، جو رمضان المبارک میں بیہودہ باتیں ہوئیں، فضول باتیں ہوئیں، گناہ والی باتیں ہوئیں، کچھ ایسے کام ہوئے جو روزے کے مناسب نہیں تھے، گناہ کے کام تھے رمضان المبارک میں، ان تمام چیزوں سے روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کر دیا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اچھا، اس میں لغو کا لفظ بھی ہے۔ لغو کہتے ہیں بلا وجہ باتیں کو، لغو باتیں جن کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں بلا ضرورت باتیں کرنا، بغیر ضرورت کے کام کرنا بھی روزے کے مخالف ہے، روزے کے خلاف ہے۔ تو کہاں چغلی، کہاں غیبت، کہاں جھوٹ بولنا رمضان المبارک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں، دو وجہوں کے لیے، دو مقاصد کے لیے اس صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ نمبر ایک، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار کو لغو اور گناہ کے باتوں سے، گناہ کے کاموں سے پاک کرنا، تاکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ روزے کے درمیان بھی روزہ دار کچھ ایسی بیہودہ باتیں، بیہودہ کام کرتا رہا، تو ان کو پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا مقصد فطرانے کا مساکین کو کھلانا، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، وہ بھی فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ فطرانہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو غریب غربا کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے دو مقاصد بیان کیے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ دار کو جو روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو گئے، ایسے گناہ نہیں جس میں دوسرے کا حق مارا جائے، جس میں لوٹانے کی بات ہو، ایسے گناہ جو لغو باتیں ہوئی ہیں، زبان کی باتیں ہیں، کوئی ایسی صغیرہ گناہیں ہیں، تو ان سے روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ طعمۃ للمساکین، آپ کے آس پاس، آپ کے عزیز و اقارب میں جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے رمضان کے عید الفطر کی تیاری کے، جو طاقت نہیں رکھتے عید الفطر میں کھانے پینے کے، کپڑوں کے، تو ان کے لیے صدقہ فطر کو واجب کر دیا۔